ہمیں بتائیے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں سے تشریف فرما تھے تو آپ کا قیام کہاں پر تھا؟ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ یہ جو تم نے بات پوچھی ہے سنیے۔ آقا فرمائیے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام جنت میں ٹہل رہے تھے تو میں آدم علیہ السلام کے ساتھ میں بھی ٹہل رہا تھا، کیونکہ میں پیشانی آدم میں تھا۔ جیسے میں نے شروع میں ایک دو جمعے پیچھے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نور منتخب کر کے آدم کی پیشانی میں رکھا، تو آدم علیہ السلام جنت میں گئے تو آدم علیہ السلام کے ساتھ نبی کا نور بھی تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیں کہ جب آدم علیہ السلام جنت میں ٹہل رہے تھے تو حضور آپ بتائیں تو آپ کہاں تھے؟ آقا فرماتے ہیں تو میں بھی آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں ٹہل رہا تھا۔ اور پھر پوچھا حضور آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آدم علیہ السلام جنت میں ٹہل رہے تھے، جنت کی نعمتیں کھا رہے تھے، جنت کے غل و گلزار دیکھ رہے تھے، سرکار آپ کہاں تھے؟ آپ کا مقام کہاں تھا؟ آپ کس جگہ جلوہ گر تھے؟ میرے نبی نے فرمایا، ابن عباس جی آقا فرمایا جب ساری نسل انسانیت کے والد جنت میں تھے تو میں محمد بھی جنت میں تھا۔ اور آقا کے یہ لفظ یہ تھے، کنت فی صلب آدم، میں آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا۔ اور آدم علیہ آقا جب آدم علیہ السلام زمین میں تشریف لائے تو آپ کہاں تھے؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَأُهْبِتَ إِلَى الْأَرْضِ وَأَنَا فِي الصُّلْبِ، میں اس وقت بھی آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے زمین میں اتارا تو میں اس وقت بھی آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا۔ جب آدم علیہ السلام عرش سے زمین پر آئے تو میں آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پہ تشریف آیا۔ تو پھر حضرت ابن عباس عرض کرتے ہیں کہ آقا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پانی کے سیلاب سے بچا کر کشتی میں بٹھایا، اور اس وقت آپ کہاں تھے؟ میرے نبی نے فرمایا، وَرَكِّبَتْ سَفِينَةَ فِي صُلْبِ أَبِي نوح، جب نوح علیہ السلام کشتی میں سوار تھے تو میں بھی اپنے والد نوح کی پشت کے ذریعے کشتی میں سوار ہو گیا تھا۔ اور پھر سرکار جب ابراہیم علیہ السلام نارے نمرود میں تشریف لے گئے اس وقت آپ کہاں تھے؟ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں تھا اور مجھے بھی ابراہیم کے ساتھ آگ میں جو ڈال دیا گیا۔ اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات تفسیر در منصور کی جلد نمبر 5 کے اندر ہے، اور اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ میرے اور آپ کے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک تمام نبیوں کی پشتوں میں رہے۔ پھر اسی کے ساتھ چلتا یہ سلسلہ جو ہے یہ آگے چلتا رہا۔ اب دیکھنا یہ ہے، سوچنا یہ ہے، کیا ساتھ کیوں رہے؟ ان نبیوں کے ساتھ رہنے کی نبی کی وجہ کیا تھی؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں آدم کے ساتھ بھی تھا، آقا فرماتے ہیں میں نوح کے ساتھ بھی تھا، آقا فرماتے ہیں میں یعقوب کے ساتھ بھی تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، میں تمام نبیوں کے ساتھ ہوتا ہوا، حضرت ابراہیم سے پھر چلتا ہوا عبد المطلب سے عبداللہ تک آیا۔ آقا ہمیں یہ بات کی سمجھ نہیں آئی، آپ کا نور ہی تمام نبیوں کے ساتھ رہا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام نبیوں نے میرے نبی کے وسیلے سے اپنی دعاؤں کو قبول کروانا تھا۔ تمام نبیوں کی دعائیں جو تھیں نور محمد کا صدقہ قبول ہوتی رہیں۔ آ جائیں آدم علیہ السلام کے پاس، میں کئی مرتبہ یہ بات بتا چکا ہوں، ماشاءاللہ وہ لوگ مسجد میں موجود ہیں جنہوں نے اس جگہ کی زیارت کی ہے جسے آج بھی جبل رحمت پہاڑی کو کہا جاتا ہے۔ پوچھتے ہیں جبل رحمت کیوں کہا جاتا ہے؟ تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس پہاڑی کے اوپر حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات ہوئی، دعا قبول ہوئی، ان کی توبہ قبول ہوئی۔ تاریخ پڑھتے ہیں، حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ توبہ اس پہاڑی پہ قبول ہونے کی وجہ کیا تھی، کیوں قبول ہوئی؟ کہا کہ جب آدم علیہ السلام نے کہا نا کہ یا اللہ تجھے اس نام محمد کا صدقہ ہماری دعا کو قبول فرما لے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے، جب وہ نام جو لوح محفوظ پہ لکھا پڑا تھا
وہ یاد آیا آدم کو، یا اللہ جس کے صدقے وسیلے سے تو نے مجھے بنایا ہے، اس کا صدقہ ہم تیری بارگاہ میں وسیلے سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری توبہ قبول فرما لے۔ نام محمد کے صدقے آدم کی توبہ قبول ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے، طوفان نوح آیا، علاقہ سارا تباہ و برباد ہو گیا، غرق ہو گیا۔ طوفان نوح میں ہر چیز اجڑ پھجڑ گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا نام حضرت نوح نے لیا، کہا کہ یا اللہ نام محمد کا صدقہ اب طوفان کو روک دے۔ نام محمد کا صدقہ آیا، جب سرکار کا نام لیا گیا تو حضرت نوح علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی۔ آیا جب طوفان تھا، نوح بڑا حیران تھا، کشتی کے اوپر لکھا تھا صلی علی محمد۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور نبیوں کے پاس آنے کی وجہ یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کا نور جو ہے وہ تمام نبیوں کی دعائیں قبول کرواتا ہوا حضرت عبداللہ کے ذریعے دنیا میں تشریف لے آئے۔ اور پھر آگے دیکھیے، اپنے دراجات بلند کرواتے ہوئے اپنی حاجات پوری کروانی تھی، اسی لیے میرے پاک خدا عز و جل نے یار کے نور کو ہر نبی کی پشت میں رکھا، تاکہ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے، کوئی اوکھا وقت آئے، مشکل ٹائم آئے، کوئی نازک لمحہ آئے، میرا ہر نبی میرے یار کے توسل سے دعا کرے، میں اپنے نبیوں کی ہر مشکل آسان فرما دوں گا۔ دیکھیں نا، یہاں پر لوگ کیا کہتے ہیں،